السلام علیکم، ڈاکٹر اظہر چغتائی کراچی سے آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر سلطان مصطفیٰ کے ساتھ، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ عباسی شہید اسپتال بھی رہے ہیں اور آج کل جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس سے متعلق کچھ چیزیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماؤں کے لیے، والدین کے لیے ٹپس پہ بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل گرمی بہت شدید ہے، تو وہ کیا ٹپس آپ دیں گے والدین کو گرمی سے بچتے ہوئے، ہیٹ اسٹروک سے بچتے ہوئے، ہیٹ ایگزاشن سے کیسے بچیں؟ چھوٹے بچے پانی پیتے نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اظہر چغتائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر سکوں اور عوام میں آگاہی پیدا کر سکیں. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. اچھا، آج کل جو ہے وہ ہیٹ ویوز کا کافی وہ ہے، اور اگلے 2-3 مہینے میں بھی 2-3 ہیٹ ویوز آنے کے امکانات موجود ہیں. تو اس سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے بچوں کو اور بزرگوں کو کرنی ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش تو ویسے یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز بچوں کو لوگ لے جاتے ہیں پارکوں میں ادھر ادھر، یہ دوپہر کے ٹائم پہ نہ لے کے جائیں، شام کے بعد کریں، یا ارلی مارننگ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پانی کی بوتل ساتھ بھیجیں اسکول لے جاتے ہوئے بچوں کو، تاکہ وہ پئیں، اور ان کو ہدایت کریں کہ یہ پانی پیتے رہنا ہے اسکول میں. اور کوشش کریں کہ جس وین میں اس میں آ رہے ہیں، ظاہر اسکول کے بچوں کی وینوں میں اے سی نہیں ہوتے، تو دروازے تھوڑے سے کھلے رکھیں کہ حبس کی کیفیت نہ ہو جائے. اسکول سے آنے کے بعد ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کریں زیادہ، ان کو ریسٹ کرائیں. جو بھی آتے ہیں بچوں کا طریقہ عموماً اسکول سے آئے اور کھیلنا کودنا شروع کر دیا، باہر نکل گئے، تو یہ سارے کام نہ کریں تو بہتر ہے. کپڑے کم سے کم پہنائیں، ہلکے پہنائیں، صحیح ہے نا. آستینیں کھلی رہیں گرمی کے موسم میں، اچھا. اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، بے شک ORS پلائیں، بہت اچھا ہے وہ ہے. اور جتنی پارک میں جانا ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی شام کے ٹائم پہ کریں. اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بقرعید کا بھی موسم ہے، گائے بکری ہر جگہ شہر میں بھرے پڑے ہیں، تو بچوں کو شوق بھی بہت ہوتا ہے گائے دیکھنے کا، بکرے دیکھنے کا. گرمی بھی بہت ہے، تو والدین سے تو یہ وہ ہے کہ دوپہر کے ٹائم پہ تو ہرگز بھی یہ کام نہ کریں کہ بچوں کو اٹھائے اور گلی میں نکل آئے گائے دکھانے، گائے ٹہلانے، وہ کرنے. یہ کام شام کو یا رات کو کر لیں، ظاہر ہے بچوں کا شوق ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ دور رہیں ان سے اور ماسک پہنیں. اس لیے کہ گرمی کے موسم میں نزلہ بھی بہت ہوتا ہے، موشن بھی بہت ہوتے ہیں، اس میں گندگیاں بھی ہیں ساری. اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے. لب لباب یہ ساری گفتگو ہے کہ کم سے کم ایکٹیویٹی رکھیں دوپہر کے ٹائم پہ. صحیح. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، بے شک ORS پئیں، ہلکے کپڑے پہنائیں، اور ان کو جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی شام کے ٹائم پہ جو بھی پارک ہوں وہ کریں، دوپہر کے ٹائم پہ نہ کریں. اچھا، بقرعید کے حوالے سے ایک سوال اور نکل آتا ہے اس کے اندر کہ دھول مٹی گائے کے آس پاس، جانوروں کے آس پاس چارہ، وہ بچے جو تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، الرجیز کے جن کو مسائل ہوتے ہیں، سانس کی نالی کے ذریعے ان کو جو ہے وہ وائرس جاتے ہیں یا دھول مٹی جاتی ہے، اور پھر وہ ریئیکشن ان کا ہوتا ہے، اور وہ پسلی چلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہ آپ نے تھوڑا سا اشارہ تو کر دیا کہ ماسک پہنیں، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں تفصیل سے بات کر لیں. دیکھیں، الرجی تو زیادہ تر ہوتی ہی گرمیوں میں. ہمارے عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سردی میں ہوتی ہے، سردی میں بھی ہوتی ہے، لیکن سردی میں ڈسٹ بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے گرمی کا نزلہ تو بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. جی، اور خاص طور پر ان بچوں کو جن کو پہلے سے الرجی ہو، یا استھما کے مریض ہوں، یا بہت چھوٹے بچے ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ ہر وقت یہاں پہ جو کلچر ہے ہمارے یہاں کے، بس اسکول سے آئے، بیگ گھر میں ڈالا اور نکل گئے گلی میں. باہر لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بجریاں ڈالی ہوئی ہیں، اس پہ بکرے ہیں، ان کے گائے بکروں کا وہ بھی ہے، اسمیل بھی ہے، ساری چیزیں، اور گرمی بھی ہے. جی جی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سیزن میں نزلہ، کھانسی اور استھما کے اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ کام شام مغرب کے بعد کیجیے. 1-8 گھنٹے لے جانا ہے بچوں کو، بچے کو گود میں اٹھایا اور دکھانے لے کے چلے گئے. وہ 1 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا، یہ اس کو شوق بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ خام خواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بچوں کو شام کو یا رات کو لے جائیں، آدھے 1 گھنٹے دو، اور اس میں جو ہے وہ دور رکھیے. دور رکھنا ضروری اس لیے ہے کہ جی ڈسٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ، اسمیل بھی وہاں پہ ہوتی ہے، خوشبو بھی، گائے بکروں کی چارے کی بھی خوشبو، ان ساری چیزیں. اور بہتر یہ ہے کہ ماسک پہنائیں، تاکہ، اور پانی بھی اس وقت بھی پانی کا استعمال باقاعدہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ ایک والدین کے لیے ایک میسج وہ یہ ہے کہ بقرعید اپنی جگہ پر ہے اور اس کے اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن احتیاط بیماری سے کہیں بہتر ہے. بالکل بالکل. بالکل بہتر ہے. اچھا، اسی پہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، گرمی کا آپ نے ایک ذکر کیا کہ گرمی کا نزلہ
اور گرمی کا زکام یا گرمی میں الرجیز خطرناک ہوتی ہیں، آپ نے اس کا ذکر تو کر دیا. تو اس میں بعض اوقات جو ہے جب پسلی چل رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کو جو ہے وہ کھانسی کے شربت پہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. کتنے چھوٹے بچوں میں جو کھانسی کا شربت استعمال ہو سکتا ہے، یا اور کوئی آپ کی جو ہے وہ دیکھا بہت پرسکرپشنز آ رہی ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ 1 2 3 کھانسی کے شربت، پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ بچہ ڈراؤزی ہو گیا. یہ جتنے کھانسی کے شربت ہیں ان سے غنودگی ہوتی ہے اور کیفیت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، اور یہ وائرل بیماری ہے جو موسم میں ہو رہی ہے، یہ کچھ عرصے میں خود سے ہو جائے گی. آپ جتنی دوائیاں دے دیں کھانسی کی، جو اینٹی بایوٹک دے دیں، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا سب سے فائدہ ہے احتیاط، اور صرف احتیاط. خوشبو سے، ڈسٹ سے، گرمی سے، ان چیزوں سے احتیاط. عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب ان کو نزلہ ہوتا ہے تو وہ جب لیٹتے ہیں تو نزلہ حلق میں اٹکتا ہے. حلق میں جی اٹکتا ہے تو بالکل. سانس سے گزرتے ہوئے ریفرڈ ساؤنڈ ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ چیسٹ کنجیشن ہو رہا ہے، جی بالکل. سینے سے کھڑ کھڑ کی آوازیں آ رہی ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ ہرے ہرے موشن ہو رہے ہیں. اب ہرے ہرے موشن ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور کہتے ہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بچے کو سیدھا لٹاتے ہیں نا اور وہ بلغم سانس میں اٹکتا ہے تو ریفرڈ ساؤنڈ سینے سے کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی ہیں. اس بچے کو آپ بٹھا دیں گے تو سارا بلغم پیٹ میں چلا جاتا ہے. اب وہ پیٹ میں جب پوٹی کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو وہ ہرے ہرے پھٹے پھٹے موشن ہو جاتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں ٹھنڈ ہے. تو ہرے موشن اور سینے میں کھڑ کر ہر وقت نمونیا کی وجہ سے نہیں ہوتی بھائی، وہ نزلے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اور نزلے کا احتیاط جو ہے وہ اسٹیم دیں. آپ نیبلائز کرائیں بغیر کسی دوائی کے، نارمل سلائڈ ڈالیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، جتنی بار چاہیں کرا لیں. اور اگر بہت تھوڑے بڑے بچے ہیں تو آپ شہد وغیرہ تھوڑا سا نیم گرم وہ دے سکتے ہیں. باقی سارے کام احتیاط کے ہیں. جی بالکل. آپ نے شہد کا ذکر کیا. 1 سال سے اوپر کے بچوں میں شہد جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم روٹین میں شامل کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں کہ ان کے کھانے میں شامل ہو جائے. بالکل بالکل، ہر چیز ٹھیک کی ہے شفا ہے نا. اس میں. آپ 1 سال سے کم پہ ظاہری بات ہم استعمال نہیں کرتے. اور اسی طرح جس طرح ڈاکٹر سلطان نے ذکر کیا کہ کھانسی کے شربتوں کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ الٹا اس سے نقصان ہونے کے امکانات ہوتے ہیں کہ اگر اوور ڈوز ہو جائے، خدا نہ خواستہ مانے جذبات میں آ کے کہ زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور زیادہ پلا دیا تو وہ پھر سانس کی رفتار میں پرابلم آتی ہے کہ سانس کا سینٹر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ چھوٹا سا اور بھی ہم سوال کر لیتے ہیں کہ یہ جب ہم اینٹی بایوٹکس کا آپ نے ذکر کیا کہ کوئی خاص رول نہیں ہے، بلا وجہ کی اینٹی بایوٹکس سے بچنا چاہیے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص عمر ہو جن بچوں کی جن پہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور یہاں اتنا انتظار کر لیں، 1 دن کا 2 دن کا، کچھ تھوڑا سے ٹپس اس میں؟ اس میں اینٹی بایوٹک تو بیسکلی ڈاکٹر کو لکھنی ہے، آپ نے تو استعمال کرنی بالکل ہی نہیں، صحیح. ماں باپ نے جس بھی صورت میں ہے. اینٹی بایوٹکس چیسٹ کا وہ ہو تو سانس کی رفتار پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے کہ نمونیا ہے نہیں. کبھی کبھی بچوں کو بلا وجہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے سانس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے. مثلا بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے بعد تیز تیز سانس لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بچہ روتا ہے، نزلہ ہے، رو رہا ہے، رونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سانس تیز ہوتی ہے. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ سانس کی رفتار تیز ہو گئی. سانس کی رفتار اگر نمونیا کی وجہ سے تیز ہوگی تو وہ مستقل تیز رہے گی 24 گھنٹے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹے کے لیے ہوئی پھر 2 گھنٹے کے لیے صحیح ہو گئی. اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ سانس جلدی جلدی لے رہا ہے یا پسلیاں چلنا جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر سے ریویو کریں تاکہ وہ اینٹی بایوٹک اس عمر کے حساب سے پرسکرائب کرے. لیکن ایک عمومی سا اصول ہے کہ اگر 2 سال مہینے سے کم کا بچہ ہو اور اس کی سانس کی رفتار 60 سے زیادہ ہو، اور 2 مہینے سے 12 مہینے تک کا ہو اور اس کی سانس کی رفتار 50 سے زیادہ ہو، اور 1 سال کے بعد کا بچہ ہو جس کی سانس کی رفتار 40 سے زیادہ ہو، تو امکان یہی ہے کہ وہ نمونیا ہے. بہتر ہے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ اپنی آپ کی عمر ایج کے حساب سے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرے. میرا خیال ہے بالکل اس کے اندر ایک جو ٹپ جو بہت اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ خود سے کوئی اینٹی بایوٹک استعمال نہ کریں. بالکل. محلے کے اسٹور سے جا کر جو ہے وہ کیفیات بتا کر اینٹی بایوٹکس خریدنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے، کوئی کنسرن ہے واقعی بچے سے متعلق، تو قریب ترین پیڈیٹریشین سے، قریب ترین اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کریں. وہ اگر لکھے تو پھر ضرور استعمال کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس موضوع پہ بات کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.